اللہ فرما رہا ہے حبیب تو نبی ہے، حضور جانتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اسی لیے تو صحن کعبہ میں کھڑے ہو کے اپنی نبوت کی خبر دے رہے تھے، اپنی نبوت کی خبر دے رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا شاہد اے مصطفیٰ تو گواہ ہے، حضور جانتے ہیں پہلے سے ہی کہ میں شاہد ہوں، اسی لیے تو حضور نے فرمایا میں اپنے امتیوں کے اعمال کی گواہی دوں گا۔ اور اللہ نے فرمایا مبشر، حضور پہلے جانتے ہیں میں مبشر ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب تو نذیر ہے، حالانکہ مصطفیٰ پہلے جانتے ہیں میں نذیر ہوں، ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ مصطفیٰ کریم تو پہلے سے دعوت دے رہے ہیں، وہ جانتے ہیں میں داعی اللہ ہوں، داعی اللہ ہوں، مصطفیٰ پہلے سے جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سراج منیر ہے، مصطفیٰ پہلے سے جانتے ہیں میں سراج منیر ہوں۔ یا اللہ تعارف مصطفیٰ کا مصطفیٰ سے کروا رہا ہے، حالانکہ ابو ہونا تو یہ چاہیے تھا تعارف ابو جہل سے کرواتا، مصطفیٰ تو پہلے جانتے ہیں، حضور پہلے جانتے ہیں۔ کوئی منو آ کے حضرت جی تہاڈا نام سفیان ہے، میں کہا مینوں پتہ ہے، تسی امام مسجد ہو، میں کیا پتہ ہے، تسی خطیب ہو، میں تک پتہ ہے، تسی قاری صاحب ہو، پتہ ہے، تسی فلاں علاقے چ رہن والے ہو، پتہ ہے، تسی فلاں مسجد ہو، میں کہا مینوں سارا کوئی پتہ ہے، تعارف کروانے تو دوجیاں نوں کروا جنہاں نوں نہیں پتہ ہے، ایہی گل ہے، پتہ ہے مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ یا اللہ کیوں؟ یہ تو جانتے ہیں کہ میں نبی ہوں، پھر بھی کہہ رہا ہے تو نبی ہے۔ یا اللہ یہ جانتے ہیں میں شاہد ہوں، تو پھر کہہ رہا ہے یہ شاہد ہے۔ یا اللہ جانتے ہیں میں مبشر ہوں، یا اللہ پھر کیوں کہہ رہا ہے حبیب تو مبشر ہے۔ یا اللہ یہ تو جانتے ہیں نذیر ہوں، یا اللہ تو پھر کہہ رہا ہے یہ نذیر، یا اللہ تو کہہ رہا ہے تو داعی اللہ ہے۔ یا اللہ مصطفیٰ کا سب کچھ پہلے سے جانتے ہیں، پھر تعارف کروانا ہے تو ابو جہل سے کرواتا، تعارف کروانا تھا ابو لہب سے کرواتا، تعارف کروانا تھا تو مکے کے کافروں سے مشرکوں سے کرواتا، ان سے کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو پہلے ہی جانتے ہیں، پہلے ہی جانتے ہیں۔ تو آواز قدرت آتی ہے، آواز قدرت آتی ہے۔ اگر میں یہ کہتا یا ایھا الذین، اے سارے لوگوں میرا حبیب شاہد ہے، میرا حبیب مبشر ہے، میرا حبیب نذیر ہے، یا ایھا الناس کہہ کے پکارتا، یا ایھا الذین کہہ کے پکارتا، انسانوں سے خطاب کرتا، تو انسان کچھ ایسے ہیں جو مانتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نہیں مانتے۔ مجھے گوارا نہیں تھا کہ میں اپنے حبیب کی شان بیان کروں، کوئی انکار کرے، مجھے یہ گوارا نہیں میں اپنے حبیب کی شان بیان کروں، اور کوئی کہ نہیں جی وہ شاہد نہیں، وہ حاضر و ناظر نہیں۔ اس لیے میں نے خطاب انسانوں سے نہیں فرمایا، خطاب الذین کہہ کے نہیں فرمایا، خطاب یا ایھا الناس کہہ کے نہیں فرمایا، یا ایھا النبی کہہ کے فرمایا۔ اے نبی میں تیری شان تجھے بتا رہا ہوں، اس لیے نہ ادھر سے انکار نہ ادھر سے انکار، وہ دینے والا مصطفیٰ لینے والے، یعنی انکار نہ خدا کی طرف سے نہ مصطفیٰ کی طرف سے، خدا عطا کرنے والا، مصطفیٰ لینے والے۔ حضرات محترم کس لیے یا ایھا النبی، یا بھی حاضر کا، ایوبی بھی حاضر کا، یا بھی اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے جو سن رہا ہو، ایوب اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے جو سن رہا ہو۔ یہاں پہ ایک ضمیر نہیں، دو ضمیریں رب نے ارشاد فرمائی، اور کائنات والوں کو بتا دیا کائنات والوں میرا نبی حاضر و ناظر ہے، ہاں میرا نبی حاضر و ناظر ہے۔ ادھر لا مقام والا رب، لا مقام والا رب کیا رہا ہے؟ یا ایھا النبی، یا بھی لگا رہا ہے، ایوبی لگا رہا ہے، اور لا مقام والا مصطفیٰ مقام والے کو کہہ رہا ہے یا ایھا النبی،
تے ایتھے مکان والے زمین والے ہو کے کہ نہیں جی یا نہیں کہنا چاہیے شرک ہو گیا، انہاں نوں پتہ نہیں کیڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ لا مقام والا کہتا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، ایتھے مقام والے نوں یا رسول اللہ کہنے تو تکلیف ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم دوسری آیت مقدسہ حضور دے حاضر ناظر ہونے تھے، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو شارک تو بھی اقرب ہے، میں شارک تو بھی اقرب ہاں، تو جانا تو ہے بھی نیڑے، جو دل میں سینے اندر ٹھکانے سارے تیرے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب کو تے جاننا تمہیں بالمومنین، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنی جان ساڈی کنی کی قریب ہے، کتنی کی ساڈے قریب ہے ساڈی جان؟ اسی سوچن گا کوئی یار اینی قریب ہے کوئی اور شے ساڈی جان تو زیادہ ساڈے قریب نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کریم مومنوں کے کتنے زیادہ قریب ہوں گے؟ رب فرماتا ہے جانوں سے بھی زیادہ قریب حبیب کی ذات ہے۔ حضرات محترم مسئلہ واضح ہو گیا، جس ساڈیاں جانا تو بھی زیادہ قریب نے، پھر سانو سن بھی سکتے ہیں تے ویکھ بھی سکتے ہیں، پھر نبی حاضر بھی ہے تے نبی ناظر بھی، ہاں نبی موجود بھی ہے تے نبی ویکھ بھی رہا ہے، کیونکہ ساڈے بہت زیادہ قریب نے۔ قرآن پاک کی واضح طور پہ آیت ہے نا، تو پھر جناب والا نہیں جی میں نہیں مانتا، وہ معاذ اللہ جناب مر چکے ہیں، ایسے الفاظ وہ نہیں قریب ہے، وہ حاضر ناظر نہیں ہے، میں کیا نہ مان؟ اللہ نے تیرے واسطے تے خطاب حکم فرمایا ہی نہیں، اس آیت کا حکم اللہ نے فرمایا بالمؤمنین، اس آیت کا حکم اللہ نے مومنوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ یہ بات مومنین کے لیے ہے کہ مصطفیٰ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، اللہ نے یہ خاص اس کے اندر بالمؤمنین لگا کے مختص کر دیا، خاص کر دیا۔ حضرات محترم فرمایا النبی، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کا مطلب کیا ہے؟ نبا ینبئ نبعا فہو نابئ، یہ نبا سے مشتق ہے نبی، تو اس کا مطلب ہے نبا کا خبر دینے والا، خبر دینے والا، نبی کا مطلب ہوا خبر دینے والا، لیکن یہ خاص خبر ہے، کوئی عام خبر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص خبر، غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں نہیں جی وہ غیب نہیں جانتے تھے، نبی تو مطلق خبر دینے والے کو کہتے ہیں، میں جب مطلق خبر دینے والے کو کہتے ہیں نا تو خبر تے جیو نیوز بھی دے رہے ہیں، یار بھی نیوز بھی دے رہے ہیں، چینلز نیوز، آج کل سوشل میڈیا بھی نیوز خبراں دے رہے ہیں، اینو کوئی نبی نہیں کہتا۔ جے کوئی جیو نیوز نو نبی کہے گا یا انہاں دے اینکر نو نبی کہے گا تو بندہ دائرہ اسلام چوں خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ یہ بندہ کسی اینکر نو یا چینل نو نبی کہہ دے گا، خبراں کیوں بھی دے رہا، لیکن نبی کا خاص وہ نبی ہے جو اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں دی، اس کو کہتے ہیں نبی۔ حضرات محترم غیب کی خبر کیا ہے؟ بند کمرہ ہے، بند کمرہ، بند کمرے دے پیچھے دیوار دے جو کچھ بھی ہو رہا غیب ہے، جو اکھاں تو بولے ہو غیب ہے، انہاں دی خبر دینا غیب ہے، یہی غیب ہے۔ حضرات محترم ابو جہل حضور دی بارگاہ دے وچ آ گیا، مٹھی جی کنگر پکڑے نے،
آگے عرض کردہ سونے اے دسن میری مٹھی دے وچ کی ہے؟ اگر تسی اے دس دیو بند مٹھی دے وچ کی ہے تو وعدہ کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو جاواں گا، ایمان لے کے آ جاواں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا او ابو جہل اے دس میں دساں یا تیری بند مٹھی دے وچ جو ہے او بولے۔ ابو جہل جو تیری بند مٹھی دے وچ جے او بول پوے تے ابو جہل کہندا پھر تے اس تو بڑا کمال ہوے گا، کلمہ پڑھ لواں گا، مسلمان ہو جاواں گا۔ میرے حضور نے اشارہ فرمایا ہے ابو جہل دی بند مٹھی دے وچ پتھرا بھی کلمہ پڑھیا ہے، پتھر بھی کہن لگے لا الہ الا مل کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ حق لا الہ۔ میں کیا گل سمجھ آ گئی؟ نبی کنوں کہندے نے؟ نبی انہوں کہندے نے جڑا بند مٹھی دے وچ پتھراں نوں کلمہ پڑھا دے، نبی انہوں کہندے نے جڑا انگلی دے اشارے دے نال چند دو ٹکڑے کر دے، نبی انہوں کہندے نے جڑا ہاتھ اٹھائے ٹکا سورج واپس آ جاوے، نبی انہوں کہندے نے جڑا درختاں نوں بھی چلا جاوے، نبی انہوں کہندے نے جڑا سورج نوں واپس بلا لے۔ میں کیا غیب دی خبر دین والا نبی انہوں کہندے نے جڑا مسجد نبوی دے وچ بیٹھے رہا جناب والا نجاشی کے اندر حبشہ دے انتقال دی خبر دے۔ میں کہ نبی انہوں کہندے نے کئی میل دور جنگ موتا دا نقشہ بیان کرے، نبی عام ہستی نوں نہیں کہندے، نبی انہوں کہندے نے جڑا زمین تے کھڑا ہو کے انج ہاتھ اٹھاوے جنت دے وچ بھلا نوں ہاتھ پا لوے۔ نبی انہوں کہندے نے جنت بھی ساڈے واسطے غائب ہے تے اس غائب نوں بھی منیا تے حضور دی وجہ تو منیا۔ مصطفیٰ نے سانوں دسیا تے اسی اس غائب نوں منیا، دوزخ بھی غائب ہے اسی اس غائب نوں بھی منیا تے مصطفیٰ دے دسن تے منیا ہے۔ غائب دیاں خبراں حضور عطا فرمائیاں سانوں۔ حضرات محترم نبی عام ہستی نوں نہیں کہندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے تے انہاں نے حضرت عیسیٰ کلمات اللہ نے مردے زندہ کیتے، کیڑے مردے زندہ کیتے؟ جنہاں دے وچ پہلا روح ہے سی تے بعد نکل گئی۔ یہی گل ہے جڑے بندے مر گئے انہاں نوں کچھ کلام پڑھیا پھوک ماری زندہ ہو گئے تو مصطفیٰ کریم نے تے پتھراں نوں بلوا دیتا ہے۔ وہ مردے تے بول دے ہی پہلا مرن تو انہاں تے روح نکلی، دوبارہ روح لیاندی تے زندہ ہو گئے تے جنہاں چ روح پہندی کوئی نہیں حضور انہاں کو کلمے پڑھوا لے۔ حضرات محترم ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، وہ حاضر و ناظر ہیں۔ کب سے جانتے ہیں؟ کب سے حاضر و ناظر ہیں؟ جب اللہ نے کائنات نہیں بنائی تھی، حضرت آدم بنائے تھے تو مصطفیٰ وہاں بھی موجود تھے۔ جب کائنات بنی تو اللہ نے حضور کو علم عطا فرمایا، مصطفیٰ کریم نے اس عطائی علم سے ساری کائنات کا مشاہدہ کیا، ساری کائنات کا۔ اور حضور اب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک جاہلانہ اعتراض یہ ہوتا ہے جی جدو نبی موجود ہے تو تسی کرسی دے کیوں بہ گئے ہو، ممبر دے کیوں بہ گئے ہو، بھید بھی نہیں، بھید بھی نہیں۔ میں کہنے کا یہ تو سوال ہی جاہلانہ ہے۔ نبی ہر جگہ اس طرح موجود ہے جیسے سورج آفتاب جب نکلتا ہے تو ہر جگہ موجود ہے، اس طرح مصطفیٰ گنبد خضرا میں ہیں لیکن پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم حضور اپنی ولادت سے پہلے جو پہلی امتیں تھیں ان کو بھی دیکھ رہے تھے، ان کا بھی مشاہدہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر کے اندر مفسرین نے بخاری شریف کی حدیث لکھی کہ ہم کو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم کو درمیانی امت بنایا ہے اور تم تاکہ لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اب بخاری شریف ہے، حدیث کا نمبر ہے 4487 اور یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن حضرت نوح کو بلایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا نوح کیا تو نے میرا پیغام اپنی قوم کو سنایا، لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچایا، تبلیغ کی؟ حضرت نوح عرض کریں گے جی مولا میں نے تبلیغ کی، آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ پھر حضرت نوح کی امت کو بلایا جائے گا، قوم کو بلایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کیا تمہیں میرے نبی نوح نے پیغام نہیں پہنچایا تھا، پھر نافرمانیاں کرتے رہے؟ پیغام پہنچایا تھا۔ تو حضرت نوح کی جو امت ہوگی، قوم ہوگی، صاف انکار کر دے گی، انکار کر دے گی، کہے گی یا اللہ ہمیں تو حضرت نوح نے پیغام نہیں پہنچایا، صاف انکار کر دے گی۔ پھر حضرت نوح سے فرمایا جائے گا نوح جو تم نے پیغام پہنچایا اس پر کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح عرض کریں گے یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ساڈا ذکر کریں گے۔ پھر سانو بلایا جائے گا، امت مصطفیٰ کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا حضرت نوح نے تبلیغ کی تھی اپنی قوم میں؟ تو ہم سب کہیں گے مولا جی حضرت نوح نے اب تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا تھا، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ تو پھر حضرت نوح کی امت اعتراض کرے گی، وہ کہے گی یا اللہ یہ تو موجود نہیں تھے، دیکھ نہیں رہی تھے، یہ تو موجود ہی نہیں تھے، ان کو کیسے پتا، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ پھر اللہ فرمائے گا تم تو موجود نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دی؟ تو اس وقت امت محمد یعنی ہم عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہم نے مصطفیٰ سے سنا تھا، ہم نے مصطفیٰ سے سنا تھا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم میں تبلیغ کی ہے، تیرا پیغام پہنچایا ہے۔ جب اتنی بات کریں گے وہ کافر لاجواب ہو جائیں گے، اس وقت کافروں کا بھی یہی عقیدہ ہوگا، اللہ یہ عقیدہ بنا دے گا کافروں کا کہ جب تمہارے اندر نوح تبلیغ کر رہے تھے تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ اب حضور کی ولادت نہیں ہوئی بظاہری طور پہ، دنیا میں نہیں آئے، لیکن حضور پہلی امتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، پہلی امتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ فرمایا شاہدن میں نے گواہ بنا کے بھیجا ہے حبیبا۔ حضرات محترم گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو بندہ موجود ہو، عینی شاہد ہو۔ حضرات محترم میرے حضور نے فرمایا میں اللہ کا بندہ تھا، ختم نبوت کے تاج والا۔ پھر فرمایا ابھی میرے باپ آدم مٹی میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ حضرت آدم کی مٹی گوندی جا رہی ہے، مصطفیٰ فرما رہے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پھر فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ گویا کہ مصطفیٰ بتانا چاہ رہے ہیں جب ابراہیم دعا کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا، میں موجود تھا۔ پھر فرمایا میں عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا ہوں، اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آیا ہوں۔ گویا مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ جب عیسیٰ قوم کو بشارتیں دے رہے تھے کہ میرے بعد ایک آخری نبی آئے گا، مصطفیٰ اس کو بھی دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت آمنہ نے خواب دیکھا تو مصطفیٰ اس کو بھی دیکھ رہے تھے۔ حضرات محترم معلوم ہوا حضور موجود تھے۔ پھر حضور نے یہ آیت مبارکہ پڑھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ یہ فرما کے نا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا ہوں، میں اپنی ماں والدہ آمنہ کا خواب بن کے آیا ہوں۔ پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے فرمایا فَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ ادریس۔ اے حبیب آپ کو یاد ہے جب ابراہیم کا واقعہ، اے حبیب آپ کو یاد ہے حضرت موسیٰ کی بات، اے حبیب آپ کو یاد ہے حضرت ادریس والا واقعہ۔ میں آپ میں سے کسی کو یہ کہوں گا جناب آپ کو یاد ہے کہ کوٹلے میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو آپ کہیں گے جی میں تو موجود ہی نہیں تھا، مجھے کیسے یاد ہوگا۔ اگر جو بندہ موجود ہے میں خطاب اس سے کروں گا تو وہ خطاب فائدے والا ہوگا، کلام مفید کہلائے گا۔ اگر میں اس سے بات کروں کہ جس کو پتہ ہی نہیں، جی آپ کو یاد ہے جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہ کلام غیر مفید ہو جائے گا، یہ کلام غیر مفید ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں جس بات کو میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں وہ یاد کیسے آئے، کیونکہ آپ نے وہ دیکھا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ کو یاد ہے ابراہیم والا واقعہ؟ گویا کہ ابراہیم کے دور میں مصطفیٰ موجود تھے، دیکھ رہے تھے۔ اے حبیب یاد ہے موسیٰ والا واقعہ؟ گویا مصطفیٰ کریم موجود تھے۔ حضور کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے ایک آیت میں اللہ نے فرمایا عالم تارا، کیا حبیب آپ نے دیکھا؟ قرآن پاک میں فرمایا کن کا واقعہ؟ وہ جو طاعون والے تھے جن کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی۔ یہ ہزاروں سال پہلے، حضور کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے ایک قوم میں طاعون آ گیا، طاعون کی وبا پھیل گئی۔ تو طاعون کے ڈر سے جو بندے طاقتور تھے، چند پیسوں والے تھے، امیر ترین تھے، وہ بھاگ گئے بستی سے، دور جا کے پہاڑوں کے اندر چھپ گئے۔ جو غریب تھے نہ بھاگ سکے، ان کے پاس اتنی معاشیت نہیں تھی، وہ وہیں مر گئے، وہیں پہ مر گئے۔ تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جا فرشتے جو امیر لوگ بھاگ چکے ہیں چیخ مار اور ان کو بھی مار دے۔ فرشتے نے ایک چیخ ماری، جو پہاڑوں میں چھپے تھے وہ سارے کے سارے مر گئے، سارے مر گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے نبی کافی عرصے کے بعد اس راستے سے گزرے، جب دیکھا ہڈیوں کے ڈانچے پڑے ہوئے ہیں، جسم کیڑے مکوڑے کھا گئے، دیکھا ہڈیوں کے ڈانچے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حزقیل نے دعا کی یا اللہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے تیرا عذاب آیا تھا ان پہ، طاعون کی وبا پھیلی تھی، ان کو تو نے مار دیا، یا اللہ ان کو زندہ کر دے، ان کو زندہ کر دے۔ حضرت حزقیل نے دعا کی، وہ سارے کے سارے جو ہڈیوں کے ڈھانچے تھے ان پہ گوشت چڑھا وہ زندہ ہو گئے۔